مشق نمبر 4.4 کا سوال نمبر 2، اگر ایک انشورڈ انشورنس پالیسی حاصل کرنے کے 2 سال بعد انتقال کر گیا ہو تو اس کے ورثاء کو وصول ہونے والی رقم معلوم کیجیے۔ انشورڈ وہ آدمی جس نے انشورنس کروائی، انشورنس کروانے کے 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں جو انشورنس کمپنی ہے وہ انشورڈ کے گھر والوں کو، اس کے ورثاء کو رقم دے گی۔ تو ہم نے وہ رقم معلوم کرنی ہے، کل کتنی رقم ہے جو کہ انشورنس کمپنی انشورڈ کے ورثاء کو دے گی۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے یہ کچھ ٹرمز بتا دی گئی ہیں۔ پالیسی کی رقم یہاں پر دی گئی ہے 50,000 روپے، یعنی کہ جتنی رقم کی انشورنس کروائی گئی وہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پریمیم بتایا گیا ہے سالانہ، اس کی شرح بتائی گئی ہے 4.2%۔ جیسا کہ سوال میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم نے وہ رقم معلوم کرنی ہے جو کہ انشورنس کمپنی نے دینی ہے انشورڈ کے ورثاء کو، انشورنس کروانے والے کے گھر والوں کو۔ تو اس لیے سالانہ پریمیم کی اس سوال کو حل کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پالیسی فیس بھی انشورڈ نہیں ادا کرنی تھی انشورنس کمپنی کو، اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح فیملی انکم معاہدہ، اس کی بھی شرح بتائی گئی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ پریمیم، سالانہ پریمیم جو بتایا گیا ہے، سالانہ فیس اور فیملی انکم معاہدہ، ان تینوں کی ہمیں سوال میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بتائی گئی ہے میچورٹی کی مدت، یعنی کہ جتنی مدت تک انشورنس چلنی تھی وہ مدت بتائی گئی ہے 22 سال، اور بونس کی شرح بتائی گئی ہے 4.5%، اور سالانہ انکم جس کا کمپنی نے وعدہ کیا تھا یہ ہے 6,000 روپے۔ اس طرح اس سوال کو حل کرنے میں ہمارے پاس پالیسی کی رقم، اس کی ضرورت ہوگی، میچورٹی کی مدت، بونس اور سالانہ انکم جس کا کمپنی نے وعدہ کیا تھا۔ یہ 3-4 چیزیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کل رقم معلوم کریں گے جو کہ انشورنس کمپنی نے انشورڈ کے ورثاء کو ادا کرنی ہے۔ یعنی کہ کل رقم ہم نے معلوم کرنی ہے جو کہ انشورڈ کے ورثاء کو ملے گی۔ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کل رقم میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ جیسا کہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ پالیسی کی رقم، جتنی رقم کی انشورنس کرائی گئی، یہ ساری دی جائے گی انشورڈ کے ورثاء کو۔ پالیسی کی رقم یہاں پر لکھ لیتا ہوں، پالیسی کی رقم جو کہ سوال میں بتا دی گئی ہے 50,000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ ملے گا بونس، جمع بونس کی ہمیں شرح بتائی گئی ہے 4.5%، لیکن روپے میں نہیں بتایا گیا کتنے روپے بنتے ہیں، تو یہ بھی ہم معلوم کریں گے۔ اس کے علاوہ ملے گا سالانہ انکم ملے گی، جمع سالانہ انکم، یہ کل کتنی بنتی ہے یہ بھی ہم بعد میں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دیکھا ہم نے کہ پالیسی کی رقم ملے گی، بونس ملے گا اور سالانہ انکم ملے گی، یہ 3 چیزیں ملیں گی۔ اور میچورٹی کی مدت، سالانہ انکم اور بونس کو معلوم کرنے کے ہمارے اسکیم، یعنی کہ اس کا کام آئے گی یہ میچورٹی کی جو مدت ہے 22 سال۔ اس کے علاوہ فیملی انکم معاہدہ، پالیسی فیس اور پریمیم، سالانہ پریمیم، یہ تو انشورڈ نے ادا کرنا تھا انشورنس کمپنی کو، اس لیے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ پالیسی کی رقم ملے گی، یہ تو گیون ہے اس سوال میں 50,000 روپے ہے، اور اس کے بعد بونس ملے گا۔ بونس معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ روپے میں کتنا آ رہا ہے۔ اس کی شرح تو بتائی گئی ہے 4.5%، لیکن دیکھ لیتے ہیں یہ روپے میں کتنا بنتا ہے، کتنے روپے بنتے ہیں۔ بونس کتنے سال تک ملے گا، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بونس اتنے سال تک ملے گا جتنے سال تک سالانہ پریمیم ادا کیا گیا۔ انشورنس کروانے کے 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بس 2 سال ہی پریمیم ادا کیا، یعنی کہ جتنے سال زندہ رہا انشورڈ اتنے سال کا بونس ملے گا۔ 2 سال تک زندہ رہا، 2 سال اس نے سالانہ پریمیم یعنی کہ سالانہ قسط ادا کی، تو بونس بھی 2 سال کا ہی ہوگا۔ بونس اس کو ہم کر لیتے ہیں، یہاں پر اس کی شرح بتائی گئی ہے 4.5%۔ 4.5%، کس کا 4.5%؟ اصل رقم، جتنی رقم کی انشورنس کروائی گئی تھی، یہ ہے 50,000 روپے۔ 4.5% پالیسی کی رقم کا، یا پھر میں اس کو پالیسی کی رقم 50,000 ہے، اس کو ڈائریکٹ یہاں پر 50,000 ہی کر لیتا ہوں۔ 50,000 کا 4.5%، یہ تو جو یہ شرح بتائی گئی ہے 4.5%، یہ 1 سال کی بتائی گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بونس ملے گا 2 سال تک، کیونکہ انشورنس کروانے کے 2 سال بعد اس کا انتقال ہوا، 2 سال اس نے سالانہ پریمیم ادا کیا۔ جتنی دیر پریمیم ادا کیا، جتنی دیر انشورڈ زندہ رہا انشورنس کروانے کے بعد، اتنے سال کا بونس ملے گا۔ 2 سال زندہ رہا تو 2 سال کا بونس ملے گا۔ یہ 1 سال کا بونس ہے، اس کو 2 سال کا بونس کرنے کے لیے اس کو ضرب 2 سے کر دیں گے۔ یہ بھی ہم بونس معلوم کر رہے ہیں کہ بونس کتنا آ رہا ہے روپے میں۔
اب اس کو حل کر لیتے ہیں۔ 4.5% کی علامت ختم کریں گے تو اس کو تقسیم 100 سے کر دیں گے، کیونکہ فیصد کا مطلب ہوتا ہے 100 میں سے، یعنی کہ تقسیم 100 کا مطلب یہ یعنی کہ جو 50,000 ہے اس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے، ضرب 50,000 اور پھر ضرب 2، کیونکہ 2 سال کا بونس معلوم کرنا ہے۔ اب اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے حل کر لیتے ہیں۔ 4.5 تقسیم 100 ضرب 50,000 اور پھر ضرب 2 برابر 4,500۔ 4,500 اور یہاں پر روپے میں بات ہو رہی ہے کہ جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پالیسی کی رقم 50,000 روپے ہے، یعنی کہ کرنسی روپے استعمال ہو رہی ہے، کرنسی روپے میں ہے، اس لیے یہاں پہ بھی جو ہم نے بونس معلوم کیا ہے اس کے ساتھ بھی روپے ہی لکھیں گے۔ تو اس طرح ہم نے بونس معلوم کر لیا جس کی شرح بتائی گئی تھی 4.5%۔ یہ ہم نے 2 سال کا بونس معلوم کیا جو کہ روپے میں آ رہا ہے 4,500۔ اور سالانہ انکم اس کے بعد رہتی ہے، 1 سال کی انکم بتائی گئی ہے 6,000 روپے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کل جو انکم ہے یہ کتنی بن رہی ہے، سالانہ انکم کل کتنی بن رہی ہے۔ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کل سالانہ انکم 1 سال کی بتائی گئی ہے 6,000 روپے، 6,000 روپے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سالانہ انکم ہے یہ کتنی دیر تک ملے گی۔ سالانہ انکم ملے گی 20 سال کے لیے۔ سالانہ انکم ملتی ہے میچورٹی کی مدت تک، جیسا کہ یہاں پر سالانہ انکم بتائی گئی ہے 6,000 روپے ہے اور میچورٹی کی مدت بتائی گئی ہے 22 سال۔ تو جو 6,000 روپے جو سالانہ انکم ہے یہ ہر سال بعد 22 سال تک ملتی رہے گی۔ تو جیسا کہ اس سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انشورڈ ہے، جس نے انشورنس کروائی ہے، انشورنس پالیسی حاصل کرنے کے 2 سال بعد اس کا انتقال ہوا، ظاہر ہے پہلے سال کے آخر میں بھی اس کو 6,000 روپے مل گئے، دوسرے سال کے اینڈ میں بھی اس کو 6,000 روپے مل گئے، پہلے 2 سال کے تو اس کو 6,000 یعنی کہ سالانہ انکم مل گئی۔ تو کل 22 سال میں سے 2 سال اس کو سالانہ انکم ملی، تو 22 سال میں سے 2 سال مائنس کریں، باقی رہتا ہے 20 سال۔ تو باقی جو 20 سال ہیں وہ انشورڈ کے ورثاء کو ملے گی سالانہ انکم، اس لیے اب ہم جو سالانہ انکم ہے 20 سال کے لیے معلوم کریں گے۔ تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں سالانہ انکم جو ہے 6,000 روپے ہے، اس کو 20 سے ضرب کریں گے تو 20 سال کی سالانہ انکم آ جائے گی۔ 6,000 کو ضرب کر لیتے ہیں 20 سے، 6,000 ضرب 20 برابر 1,20,000، 1,20,000۔ اور یہاں پر کرنسی یوز ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے روپے، اس لیے 7 روپے بھی لکھیں گے۔ اس طرح ہم نے کل سالانہ انکم معلوم کر لی 1,20,000 روپے۔ اس سوال میں ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ کل رقم معلوم کریں جو کہ انشورڈ کے ورثاء کو انشورنس کمپنی ادا کرے گی اس کے انتقال کی صورت میں۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انشورڈ کے ورثاء کو پالیسی کی رقم ملے گی جو کہ اس سوال میں ہمیں بتا دی گئی کہ 50,000 روپے ہے، اس کے علاوہ بونس ملے گا۔ بونس ہم نے معلوم کر لیا ہے 4500 روپے بن رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سالانہ انکم ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سالانہ انکم بھی ملے گی، تو سالانہ انکم بھی ہم نے معلوم کر لی ہے 1,20,000 روپے۔ اب ان تینوں کو جمع کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کل کتنی رقم ملے گی انشورڈ کے ورثاء کو۔ کل رقم جو کہ انشورڈ کے ورثاء کو ملے گی، اس میں ہے پہلے پالیسی کی رقم جو کہ 50,000 روپے ہے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 50,000 جمع بونس، اس کے بعد آ رہا ہے بونس ہم معلوم کیا 4,500 روپے، یہاں پہ بھی 7 روپے لکھیں گے، 50,000 روپے جمع 4,500 روپے جمع سالانہ انکم، اور یہ بھی ہم نے معلوم کر لی 1,20,000 روپے، 1,20,000 روپے۔ اب تینوں کو جمع کر لیتے ہیں، کیلکولیٹر استعمال کر لیتے ہیں۔ 1,20,000 کیلکولیٹر میں لکھا ہوا ہے، جمع 4,500 جمع 50,000 برابر 1,74,500، 1,74,500 روپے۔ تو جیسا کہ اس سوال میں کہا گیا تھا کہ کل رقم معلوم کریں جو کہ انشورڈ کے ورثاء کو ملے گی، تو ہم نے وہ رقم معلوم کر لی، یہ رقم ہے 1,74,500 روپے۔